تو جب اللہ نے مجھے تھوڑا بڑا کیا، تعلیم سے فارغ ہوا، تو میں نے اپنے گاؤں میں ضرورت مندوں کو دینا شروع کیا، جو آ جاتا تھا دیتا تھا۔ تو کوئی 20-25 سال یہ سلسلہ چلا کہ میں اکیلا، ایک آدمی رکھا ہوا تھا، جو آتا اس کو دے دو بھائی، کتنا چاہیے تھا، اتنا دے دو بھائی، 2 ہفتے بعد بل بنتا تھا 13 لاکھ 14 لاکھ 15 لاکھ کا بل بنتا تھا۔ میں اس کو نہ میں اس کی پڑتال کرتا تھا کہ واقعی صحیح ہے، نہ جو آنے والے ہوتے تھے نہ میں ان کی پڑتال کرتا تھا کہ سچے ہیں یا جھوٹے۔ مجھے خیال آتا تھا اگر جھوٹ بھی بولے گا تو ہے ضرورت مند، ویسے جھوٹ بول رہا ہے۔ ایک ہمارا مراسی آ گیا، او میاں میں مر گیا ہوں، او میری بیگم مردی پئی ہے، او خدا پریشان ہے، او مینوں پیسے دے۔ مجھے شک پڑ گیا جھوٹ بول رہا ہے۔ میں کہ کیڑے ہسپتال کہ کربلا ہسپتال فٹے منہ تیرا نہ مراد سارا سال تیری روٹی میں پکائنا، تو میرے نال بھی جھوٹ بولی جانا۔ تو اب وہ جھوٹ بول رہا تھا لیکن وہ تھا ضرورت مند، ایسا نہیں کہ ضرورت مند نہیں تھا۔ تو پھر یہ سلسلہ بڑھ گیا اور بہت سائل آنے لگے۔ اب نہ میں سب کو دے سکتا تھا، نہ سب کی سن سکتا تھا۔ تو پھر یہ میرے نانکوں میں سے عزیز ہے مولوی احتشام اور میرا بیٹا مولوی یوسف، انہوں نے مل کے سوچا کہ ہم کوئی اب فاؤنڈیشن بنائیں جس میں پراپر ہم کام کر سکیں۔ تو یہ واحد آگے یعنی بلڈنگ ہے، آگے ہمارا اسکول ہے جو گورنمنٹ کے تمام بائی لاز کے مطابق بنا گیا۔ اس پر لیٹ ہو گئے ہم پورا 1.5 سال، لیکن ہم نے ایک شق کو پورا کیا کہ کوئی ایسے میری نسبت دین کی ہے، کوئی دین پہ حرف نہ آ جائے۔ تو پھر اس علاقے میں جو آگے ہم نے اللہ کے فضل سے غریب بچیاں، ان کی شادیاں، ہم جہیز کا سامان دیتے ہیں، راشن دیتے ہیں اور رمضان پیکج دیتے ہیں۔ اور یہ آپ نے ایمبولینس دیکھی ہیں، اس میں پھٹے ہوئے کپڑے والے مریضوں کو ہم مختار شیخ بھیجتے ہیں اور بہترین ڈاکٹر کے پاس ان کا علاج کرواتے ہیں۔ کبھی بخل نہیں کیا، کبھی بھی پیسہ نہیں بچایا کہ یہاں سے سستا کام کر لو پیسہ بچا لو، کبھی نہیں کیا۔ اور ہمارے سارے جن کو ہم اٹینڈ کرتے ہیں سب غریب لوگ، اور اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ غریبوں سے پیار رکھنا اور انہیں اپنے پاس بٹھانا، اللہ تجھے قیامت کے دن اپنے قریب کرے گا۔ تو وہ جو آپ کہہ رہے تھے مالداروں سے ملتا ہوں، میں تو سارا دن غریبوں سے یہاں پالا پڑتا ہے۔ یہ جو MTJ فاؤنڈیشن ہے یہ کیا کرتی ہے؟ MTJ فاؤنڈیشن جب ہم نے پراپر رجسٹرڈ کرائی، اس سے پہلے ہی مولانا خیر کی جتنی نوعیت کے کام ہو سکتے ہیں وہ کر رہے تھے، کہ غریب بچیوں کی شادیاں کروانا، لوگوں کو جو ہے بیواؤں کی کفالت، لوگوں کا علاج کروانا، تو وہ ساری بلکہ یہاں تک کہ مولانا نے انڈیویجول صورتحال کے اندر باہر تک سے بچوں کو تعلیم دلوائی ہے، کہ جن کو بیرون ملک پڑھوایا اور ان کی کفالت، ان کی اسکالرشپ مولانا نے دی ہے۔ تو وہ سارے کام جو مولانا کر رہے تھے ہم نے اس کو لیگلائز کیا، اس کو سسٹم میں لے آئے، اس میں کمیونٹی سروسز بھی دے رہے ہیں اور میڈیکل سروسز بھی دے رہے ہیں، اور تعلیم بھی جو ہے تعلیم کے میدان میں ایجوکیشن دے رہے ہیں، دینی تعلیم بھی اور دنیاوی تعلیم کے اندر بھی لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ کوئی ڈیزاسٹر آ جائے وطن عزیز میں تو اس پہ بھی MTJ فاؤنڈیشن کوئی کام کرتی؟ جی MTJ فاؤنڈیشن تو بنی ہی ڈیزاسٹر کے دوران تھی، جب کرونا تھا تو سب سے پہلی ایکٹیویٹی کرونا کے دوران ہی لوگوں کی بہت لاک ڈاؤن تھا اور جو غریب طبقہ تھا وہ بالکل جو ہے بے دست و پا ہو گیا تھا، تو ان کی مدد کرنے کا موقع ملا راشن کی شکل میں۔ اور اس کے بعد پھر جو ابھی سیلاب آیا تو ابھی بالکل ہماری تو نوزائیدہ فاؤنڈیشن تھی جس کو صرف 3 سال ہوئے تھے رجسٹر ہوئے، لیکن اللہ کے فضل سے جو ہے جنوبی پنجاب میں اور سندھ میں کام کرنے کا موقع ملا۔ نہ صرف جو
جو ہے وہ ہم نے ریلیف ایکٹیویٹیز کی، بلکہ اس کے بعد جو ریہیبلیٹیشن کے سلسلے میں 600 سے زائد جو ہے لوگوں کو گھر بنا کے دیے، اور 600 گھر بنائے؟ جی 600، اور ہم نے پیسے نہیں دیے بلکہ خود تعمیر کر کے لوگوں کے حوالے کیے، اور اس میں جو ہے اللہ کا شکر ہے کہ مولانا کی وجہ سے ہر علاقے میں بڑی اچھی طریقے ہمیں والنٹیئرز مل جاتے تھے، اور بہت سے مولانا کے ہر علاقے میں شاگرد موجود ہے جو پہلے سے پڑھ کے جا چکے، انہوں نے ہمارے بہت ذرا ہمارے ساتھ تعاون کیا، اور اس طرح جو ہے اللہ کے فضل سے ہمارے پاس فنڈ ختم ہوئے، ورنہ ہم تیار تھے انشاءاللہ، اور اللہ سے دعا بھی مانگ رہے ہیں، اور لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ہم بھرپور تعاون کریں تاکہ ہم اس کو مزید سلسلے کو جاری و ساری رکھیں۔ اگر کسی نے آپ سے رابطہ کرنا ہو، ڈونیشن دینا ہو، تو وہ کس نمبر پہ رابطہ کرے، کیسے آپ سے رابطہ؟ انشاءاللہ جو ہے آپ کو اکاؤنٹ نمبر دے دیا جائے گا، ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو ساتھ چلائیں بھی، اور ہماری جو ویب سائٹ بھی بنی ہوئی ہے اور اس میں ہیلپ لائن نمبر بھی لکھا ہوا ہے، تو انشاءاللہ وہ ساری معلومات وہاں سے مل جاتی ہیں۔ ویسے نمبر جو عام طور پر ہمارا یوز ہوتا ہے وہ 0303 244 آگے 4 مرتبہ 0۔ مولانا صاحب، پاکستان سے باہر بھی MTJ فاؤنڈیشن کوئی کام کر رہی ہے؟ کینیڈا میں۔ کینیڈا میں؟ ہاں جی، ان کو کیا ضرورت کام اور کرنے؟ ابھی ترکی میں کی ہے۔ کینیڈا میں میرے شاگرد ہیں نا، ان سے بنوائی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ریڈ انڈینز میں کام کر رہے ہیں، تو اس کی تو بڑی وہاں عزت ہو گئی ہے MTJ فاؤنڈیشن کی، اور ہمارا ارادہ اس کو پورے یورپ میں پھیلانے کا ہے۔ اللہ پاک زندگی دے اور توفیق دے۔ اللہ پاک آپ کو ابھی استقامت چند مہینوں تک آسٹریلیا جانا ہے، وہاں اس کی بنیاد رکھنی ہے، تو نیت تو بڑی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کو استقامت دے، آپ اسی طرح لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں اور خوشیاں بانٹتے رہیں۔ آمین۔ یہ جو MTJ فاؤنڈیشن ہے، اس کا نظام کام کیسے کرتا ہے؟ سر بہت اچھا سوال کیا۔ میں اکثر عرض کرتا ہوں، آپ مجھ سے زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ پاکستان میں اکثر ادارے نان سسٹمیٹک ہیں، تو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، اس میں مولانا سے یہ بات سنی کہ شخصیات ادارے بناتی ہیں، سسٹم ادارے چلاتا ہے، تو ہماری اولین ترجیح ہے کہ سسٹم کے تھرو ادارے کو چلایا جائے۔ یہ سب سے بڑا، عام طور پہ ہمارے ہاں ریفرنس چلتا ہے، لیکن سب سے بڑا ریفرنس ہمارے ہاں کسی بندے کا مستحق ہونا، ڈیزرونگ ہونا، ضرورت مند ہونا ہے، اور ہمارے کرائٹیریا پہ پورا اترنا ہے۔ ایون میں ڈیٹیل تو نہیں بتا سکتا مختصر سی یعنی اس دورانیے میں، لیکن صرف اتنا سمجھنے کے لیے کہوں گا کہ مولانا صاحب بھی جو ہیں براہ راست کام جو ہے وہ نہیں کروا سکتے۔ مولانا صاحب بھی جو ہیں، یعنی کہ میں مولانا کو شاید یاد نہ ہو، پچھلے دنوں مجھے ان کا ایک بڑا چہیتا جو ہے وہ مراسی ہیں، جس کا مولانا بڑا پیار کرتے ہیں، اکثر مولانا سے آتے جاتے رہتے ہیں۔ مولانا کا بیٹا اس کا جو ہے نا وہ کچھ چھت ڈلوانی ہے، تو میں نے کہا جی اس وقت ہم ڈیزاسٹر والے علاقے میں کام کر رہے ہیں، تو لہٰذا یہاں پہ ہم یہ مسکن پروگرام پہ تحت کام نہیں کر رہے، تو مجھے فرمایا کہ بیٹا ایسے کرو، میرے پرسنل اکاؤنٹ سے کام کروا دو۔ تو پالیسیز ان کی سرپرستی ہے کہ یہ بھی پالیسیز کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور پالیسیز کو جو ہے وہ ترجیح دیتے ہیں کہ ہم پالیسیز کے مطابق کام کریں۔ جو لوگ آپ کو ڈونیشن دیتے ہیں، آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ان کو یہ کیسے یقین ہوگا کہ ان کے جو پیسے ہیں وہ صحیح جگہ پر لگ رہے ہیں، وہ خرد برد نہیں ہو رہے ہیں؟ یہ اللہ کے فضل سے ہمارے ہر ایک لیے دروازے کھلے ہیں، آئیں ہمارا آڈٹ کریں، ہم پراپر آڈٹ کرواتے ہیں، انٹرنل بھی ایکسٹرنل بھی، اور ایچ اینڈ ایوری تھنگ کا ہمارے پاس حساب موجود ہے۔ اگر کوئی آنا چاہتا ہے، ڈیٹیل سے ہمارا سسٹم دیکھنا چاہتا ہے، تو بالکل ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ہم ایچ اینڈ ایوری تھنگ دکھانے کے لیے تیار ہیں۔ ہماری پوری کوشش ہے کہ یہ ایک امانت کا پیسہ ہے، سب سے بڑی ذمہ داری ہم لوگوں کو بعد میں رپورٹڈ ہیں، سب سے پہلے ہم اللہ کو رپورٹڈ ہے، اور ہم نے اللہ کو ہی حساب دینا ہے۔ تو یہ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے مولانا کی وجہ سے اس بات کا استحضار رہتا ہے کہ ہم نے اس امانت کے پیسے کو صحیح استعمال کر۔ یہاں پر میں نے سنا ہے کوئی ڈائگنوسٹک سینٹر بھی بنایا آپ؟ جی بٹی صاحب، ہمارے جتنے بھی پروجیکٹ ہیں وہ کی ضرورت کی بنیاد پر ہیں۔